اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ حکم ہے جس میں کہا گیا ہے گندی اور نجس اور بری چیزوں سے پاک رکھنا عہد کا تعدیہ الہ سے ہو تو معنی ہم نے وحی کی اور پہلے سے کی دیا کی پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، لغو کاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہستی اور مذاق سے اسے محفوظ رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ طائف کے ایک معنی طواف کرنے والوں کے ہیں، دوسرے معنی باہر سے آنے والوں کے ہیں۔ اس تقدیر پر عاکفین کے معنی مکہ کے باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف میں سونے سے منع کریں، کیونکہ ممکن ہے کوئی کسی وقت جنبی ہو جائے، ممکن ہے کبھی آپس میں فضول باتیں کریں، تو ہم نے سنا کہ انہیں نہ روکنا چاہیے۔ ابن عمر انہیں بھی عاکفین کہتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سویا کرتے تھے، وہ جوان اور کنوارے تھے۔ رکع سجود سے مراد نمازی ہیں۔ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی، دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے جس کا حکم دیا گیا کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف۔ امام مالک فرماتے ہیں باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے، اس کی تفصیل کے جگہ تفسیر نہیں۔ مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تردید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکنا کس قدر صریح بے انصافی ہے، اور اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی تردید بھی اس آیت میں ہوگی کہ اگر وہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی افضلیت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں، اور یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کے متبرک ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ محض نماز و طواف و دعا اور عبادات کے لیے بنایا گیا ہے، حج و عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تو پھر ان نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے باوجود کیوں حج و عمرے سے رکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں حاضری نہیں دیتے، بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اور جگہ قرآن میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، اس میں صبح شام اس کی تسبیح اس کے نیک بندے کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں، اور احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مسجدوں کی پاکیزگی کا حکم آیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس بارے میں ایک خاص رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن یہ سندن غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، حرا، طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان اور جودی، اور ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن یہ بھی سندن غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں شیس علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام بنایا
اور فرمایا میں مدینہ منورہ کو حرام قرار دیتا ہوں، اس میں شکار نہ کھیلا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ناب تول میں بھی برکت دے۔ اے اللہ ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ، تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے مجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے کی تھی۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طلحہ سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو ہماری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طلحہ مجھے لے کر حاضر ہوئے، میں اب سفر و حضر میں حاضر خدمت رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دونوں کنارے کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ اے اللہ ان کی مد اور سع میں اور ناپ میں برکت دے، اور روایت میں ہے یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے دوگنی برکت مدینہ میں دے، اور روایت میں ہے مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے مدینہ بھی مثل مکہ کے حرم ہے، اور بھی بہت سی ہیں۔ یہاں ان حدیث کے وارد کرنے سے ہماری غرض مکہ شریف کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع سے حرم اور امن ہے، بعض کہتے ہیں خلیل اللہ کے زمانے سے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس شہر کو حرمت و عزت والا بنایا ہے، اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا۔ اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے بھی آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو، اس کے کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جو پہنچائی جائے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ نے اثناء خطبہ میں بیان فرمائی تھی۔ حضرت عباس کے سوال پر آپ نے اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ابن شریع عدوی نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن فتح مکہ والے دن صبح ہی اے امیر سن فتح مکہ والے دن صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میں نے آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکہ کو رب ذوالجلال نے حرام کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا، اس کا درخت کاٹنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری طاس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہ دنیا دینا کہ میرے لیے صرف آج ہی کے دن کی ایسی ساعت یہاں جہاد حلال تھا، پھر اس شہر کی حرمت آ گئی جیسے کل تھی، خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے۔ لیکن عمر نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ حرم نافرمان کو اور خونی کو اور بربادی کرنے والے کو نہیں بچاتا۔ بخاری مسلم۔ ان دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہ سمجھے۔ تطبیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا، لیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت خلیل اللہ نے کی، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت سے تھے جب کہ حضرت آدم کا خمیر گوندھ رکھا تھا، بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم الانبیاء لکھے ہوئے تھے، لیکن تاہم حضرت ابراہیم نے آپ کی نبوت کی دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج جو اللہ نے پوری کی اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر وہ باہر ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدا نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے،
آپ نے فرمایا میرے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت اور میری ماں کا خواب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگے۔ اس بات کا بیان کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، جیسا کہ جمہور کا قول ہے، جیسے کہ امام مالک اور ان کے تابعین کا مذہب ہے مدینہ افضل ہے مکہ سے، اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ باری والا شہر بنا، یعنی یہاں کے رہنے والوں کو نڈر اور بے خوف رکھ۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اس میں جو آیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور جگہ ارشاد فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، لوگ اس کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں اور یہاں وہ پر امن رہتے ہیں۔ اسی قسم کی اور آیتیں بھی ہیں اور اس مضمون کی بہت سی حدیثیں بھی اوپر گزر چکی ہیں کہ مکہ شریف میں قتال حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کسی کو حلال نہیں کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ آپ کی یہ دعا حرمت کعبۃ اللہ کی بنا سے پہلے تھی، اس لیے کہا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ سورۃ ابراہیم میں یہی دعا ان لفظوں میں ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ شاید یہ دعا دوبارہ کی تھی جب بیت اللہ شریف تیار ہو گیا اور شہر بس گیا، اور حضرت اسحاق جو حضرت اسماعیل سے 3 سال چھوٹے تھے تولود ہو چکے، اسی لیے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ومن کفر سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بعض نے اس سے بھی دعا میں داخل کیا ہے، تو اس تقدیر پر یہ مطلب ہوگا کہ کفار کو بھی تھوڑا سا فائدہ دے، پھر انہیں عذاب کی طرف بے بس کر۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم کی خلت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بری اولاد کے بھی مخالف ہے، اور اسے کلام اللہ ماننے کا یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ امامت کا سوال جب اپنی اولاد کے لیے کیا اور ظالموں کے محرومی کا اعلان سن چکے اور معلوم ہو گیا کہ آپ پیچھے آنے والوں میں بھی اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو مارے ڈر کے ادب کے ساتھ بعد میں آنے والی نسلوں کو روزی طلب کرتے ہوئے صرف ایماندار اولاد کے لیے کہا۔ ارشاد باری ہوا کہ دنیا کا فائدہ تو کفار کو بھی دیتا ہے، جیسے اور جگہ ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یعنی ہم انہیں اور ان کو بھی فائدہ دیں گے، تیرے رب کی بخشش محدود نہیں۔ اور جگہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا کا کچھ فائدہ گو اٹھا لیں لیکن ہماری طرف آ کر اپنے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھیں گے۔ اور جگہ ہے کافروں کا کفر تجھے غمگین نہ کرے، جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے اعمال پر ہم انہیں تنبیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی باتوں کو بخوبی جانتا ہے، ہم انہیں یوں ہی سا فائدہ پہنچا کر سخت غلیظ عذابوں کی طرف بے قرار کریں گے۔ اور جگہ ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگوں ایک ہی امت ہو جائیں تو ہم کافروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھر کے دروازے اور تخت جن پر ٹیک لگائے بیٹھے رہتے اور سونا بھی دیتے، لیکن یہ سب دنیاوی فائدے ہیں، آخرت کا بھلا گھر تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہی مضمون اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام برا ہے، یہاں ڈھیل پالیں گے لیکن وہاں سخت پکڑ ہوگی، جیسے اور جگہ ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی پھر پکڑ لیا، انجام کو تو ہمارے ہی پاس لوٹ رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے گندی باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں لیکن تاہم وہ انہیں رزق و عافیت دے رہا ہے۔ اور حدیث میں اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے پھر اسے اچانک پکڑ لیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ إِلَيْهِمْ شَدِيدٌ ان اخذہ علیم شدید۔ اس جملہ کو حضرت ابراہیم کی دعا میں شامل کرنا شاذ قرات کی بنا پر ہے، جو 7 قاریوں کی قرات کے خلاف ہے، اور ترکیب سیاق و سباق بھی یہی ظاہر کرتے ہیں۔
اس لیے کہ قول کی ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف ہے، اور شاذ قرات کی بنا پر اس کے فاعل اور قائل بھی حضرت ابراہیم ہی ہوتے ہیں، جو نظم کلام سے بظاہر مخالف ہے۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی ترجمہ اس کا پایا اور نیو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والوں کو بنائے ابراہیمی کی خبر دو۔ ایک قرات میں وہ اسماعیل کے بعد وہ یقولان بھی ہے۔ اسی دلالت میں آگے لفظ مسلمین بھی ہے۔ دونوں نبی نیک کام میں مشغول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کھٹکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت وہیب بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے، خلیل الرحمن جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر اللہ کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں، اور پھر خوف ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گر نہ جائے۔ سچ ہے مخلص مومنوں کا یہی حال ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ نیک کام کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خوف اللہ سے کانپتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا حضرت اسماعیل کرتے تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ دونوں ہر ایک کام میں شریک تھے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت اور بعض اور آثار بھی اس واقعہ کے متعلق یہاں ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کمر بند باندھنا عورتوں نے حضرت اسماعیل کے والدہ محترمہ سے سیکھا ہے۔ انہوں نے باندھا تھا کہ حضرت مائی سارہ کو ان کا نقش قدم نہ ملے، انہیں اور ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، جبکہ یہ پیارا بچہ دودھ پیتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے یہاں ایک ٹیلہ تھا اور سنسان بیاباں تھا، کوئی اپنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب خلیل اللہ نے پیٹھ موڑی اور جانے لگے تو مائی ہاجرہ نے آواز دی، اے خلیل اللہ ہمیں اس وحشت والے بیابان میں یکو تنہا چھوڑ کر، جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت حاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی آپ نے التفات نہ فرمایا تو آپ فرمانے لگے، اللہ کے خلیل آپ ہمیں کسے سونپ چلے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو۔ کہا اے خلیل اللہ کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام اسماعیل کو تسکین ہو گئی اور فرمانے لگی، پھر تشریف لے جائیے، وہ اللہ جل شانہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کرے گا، اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ حضرت حاجر لوٹ گئیں اور اپنے کلیجہ کے ٹھنڈک اپنی آنکھوں کے نور ابن نبی اللہ کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں اکیلے، لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ثنیہ کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب حضرت حاجرہ پیچھے نہیں اور وہاں سے یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی، تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اور کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، الہ العالمین میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دے، شاید وہ شکر گزاری کریں۔ آپ نے یہ دعا کر کے حکم الہی بجا لا کر اپنی اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ ادھر حضرت حاجرہ صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگی۔ جب تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا، اب اناج کا ایک دانہ پاس ہے، نہ پانی کا گھونٹ، خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بیتاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کملانے لگا اور وہ تڑپنے اور بلکنے لگا۔ ممتا بھری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے بسی
بے کسی کا خیال کرتی، کبھی اپنے ننھے سے اکلوتے بچے کا یہ حال بغور دیکھتی ہے اور سہمی جاتی ہے معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بھیانک جنگل میں نہیں، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کھانا تو کہاں، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔ آخر اس ننھی سی جان کا یہ ابتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظر دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں، اور اسی طرح درمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اسی طرح 7 مرتبہ کرتی ہیں۔ ہر بار آ کر بچہ کو دیکھ جاتی ہیں، اس کی حالت ساعت بساعت بگڑتی جا رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفا مروہ کے سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہی سے 7ویں مرتبہ جب حضرت ہاجرہ مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کان میں پڑتی ہے۔ آپ خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ آواز کیسی، آواز پھر آتی ہے اور اس طرف مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبرائیل کو پاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں میں ہاجرہ ہوں، میں حضرت ابراہیم کے لڑکے کی ماں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے ابراہیم تمہیں اس سنسان بیابان میں کسے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو۔ فرمایا پھر تو وہ کافی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اے غیبی شخص، آواز تو میں نے سن لی، کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین رگڑی، وہیں زمین سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ہاتھ سے اسے پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا، مشک بھر کر پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر نکل نہ جائے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتی تو زمزم کنویں کی مثل میں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو پلایا اور دودھ پلانے لگی۔ فرشتے نے کہہ دیا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تمہیں ضائع نہ کرے گا، جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا۔ حضرت ہاجرہ اب یہیں رہ پڑیں، زمزم کا پانی پیتی اور بچے سے دل بہلاتی۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی، ادھر ادھر سے پانی گزر جاتا ہے اور یہاں امن رہتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ خدا کے راستے کی طرف سے اتفاقاً گزرا اور مکہ شریف کے نیچے کے حصے میں اترا۔ ان کی نظریں ایک آبی پرندہ پر پڑی تو آپس میں کہنے لگے یہ پرندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا، ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی، یہ تو خشک جنگل اور چٹیل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجے، انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ اب وہ سب آئے اور حضرت اسماعیل سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں، پانی کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں شوق سے رہو، لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاجرہ تو چاہتی تھی کہ کوئی ہم جنس مل جائے، چنانچہ یہ قافلہ یہاں رہ پڑا۔ حضرت اسماعیل بھی بڑے ہو گئے، ان سب کو آپ سے بڑی محبت ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی بھی سیکھی۔ مائی ہاجرہ علیہ السلام کا اختتام یہی ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا یہ آنا جانا براق پر ہوتا تھا، ملک شام سے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے۔ یہاں آئے تو حضرت اسماعیل گھر پر نہ ملے، اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے، بڑی تنگی اور سختی ہے۔ فرمایا اچھا تمہارے خاوند آویں تو انہیں سلام کرنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ حضرت ذبیح اللہ جب واپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انس سا معلوم ہوا، پوچھنے لگے کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں، ایسی شکل و شباہت کیے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے۔ آپ کی نسبت پوچھا، میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ گزران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔
پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرما گئے ہیں؟ بیوی نے کہا ہاں، کہا گیا ہے کہ جب وہ آئیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ آپ فرمانے لگے بیوی سنو، یہ میرے والد صاحب تھے اور جو فرما گئے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ تم نے ناشکری کی میں تم کو الگ کر دوں، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلے میں اپنا دوسرا نکاح کر لیا۔ ایک مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم با اجازت الہی یہاں آئے۔ اب کی مرتبہ بھی اتفاقاً حضرت ذبیح سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں، آپ آئے تشریف رکھیے، جو کچھ حاضر ہے تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہوتی ہے، کیا حال ہے؟ جواب ملا الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور بفضل رب کعبہ کی کشادگی اور راحت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت۔ پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی۔ آپ نے دعا کی کہ پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتی تو حضرت خلیل علیہ السلام ان کے لیے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گزر کر سکتے ہیں اور لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تو جا رہا ہوں، تم اپنے میاں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آباد رکھیں۔ بعد ازاں حضرت اسماعیل آئے، سارا واقعہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں، تم شکر گزار رہو۔